لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفصیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس اور بسلسلہ ختم چہلم حافظ محمد زبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں حاضر ہے اور ہماری حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے غلام دنیا سے چلے جائیں تو یہ نہیں کہ وہ مٹ جاتے ہیں ان کا دنیا سے ظاہری طور پر جانا یہ نہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا ختم ہو گیا معاملہ وہ اور ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے وہ اور ہیں اگر دولت شہرت عزت جاہ مرتبہ حکومت تخت تاج اگر یہ معنی رکھتے ہوتے تو اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال آدھا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی پوری دنیا تے حکومت اور طاقت دا سر چشمہ تا سکندر ذوالقرنین سی اقبال کہتا سکندر دا نہ لینا لا کوئی نہیں دنیا تے اقبال بلال ہو رہی اس دی وجہ کی ہے اقبال کہتا حضور تے دامن نال وابستہ ہو جانے دی وجہ اور کوئی گل نہیں اور جڑا حضور تے دامن نال وابستہ ہو جائے پھر ہوندہ کیے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ حضرت انس بن مرصد الغنمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانا وفاق کرن دا
صلہ کی ملدا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تشریف لے گئے، رستے شام ہو گئی، رات پہ گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا ادھروں ساڑی حفاظت کرے گا، ادھروں ساڑے وال دشمن حملہ نہ کرے رات نو، کون ہے جڑا حفاظت کرے گا؟ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا، ادھروں دشمن نہیں آندا، لشکر اسلام وال آپ دے غلامہ وال ادھروں دشمن نہیں آندا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، آپ گھوڑے تے بیٹھے تے تشریف لے گئے۔ اقبال نے ایک شعر کیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اقبال نے کیا یا رسول اللہ اگر تہاڈا شوق میری نماز دا امام نہ ہوئے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ لیکن اتنے گل بدلن لگی، اتنے گل الٹی ہون لگی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی تشریف لے گیا، صحابہ فرماندے اسی رات گزاری صبح ہوئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی نماز دی، اور جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امامت واسطے آئین کھڑے ہوئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بننے، تو حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات میں پہرا دیندے رہا وہ کعبے علی بڑھ دی سی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات میں گئے سن، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز وچ کھڑے ہوئے، یہ تو صحابہ کو پوچھنا پائے گا نا کہ نماز دیکھنا سجدے والی جگہ تے تسی کدھر دیکھ رہے سو، یہ تو اگلی گل ہے۔ صحابہ کہنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جھاڑیاں دیکھ رہا ہے ادھر کہ میرا غلام نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا۔ ادھر گل ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون تے جا اپنے غلام نو دیکھ رہے ہون، جڑا ناموس رسالت واسطے حفاظت کرے حضور اس نو خود دیکھ دیں۔ اور اے تب بخاری کی حدیث ہے موجود ہے، حضور نماز وچ دیکھ رہے ہیں اپنے غلام نو امام الانبیاء۔ اگر چہرہ انور اور حضور دی نظر مبارک اٹھے تو رب کعبہ بدل دے وے، کہے میرے حبیب اسی تہاڈی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ادھر ہی چہرہ پھیر دیو، بیت المقدس کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر دیو، میرے حبیب تہاڈی نگاہ دا بار بار اٹھنا سانو گوارا نہیں، ادھر ہی چہرہ پھیر کے کعبے وال کر دیو۔ لیکن ادھر غلام حفاظت کرن واسطے گیا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں انہوں تلاش کر رہے ہیں کہ آیا نہیں اتنی دیر حضرت انس بن جدو نماز ختم ہوئی، حضرت انس بن مرثد الغنمی آپ گھوڑے ہوتے سوار تشریف لے آئے۔ جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو آندے دیکھے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ ہے۔ حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا انس ستے رہے ہو یا کدرے؟ جناب حفاظت بھی کی تھی نے کہا یا رسول اللہ ساری رات یا قضائے حاجت واسطے وضو واسطے گھوڑے تو تھلے اترے ہیں، ساری رات گھوڑے ہوتے بہ کے آپ دی جس جانب آپ نے بھیجے سی اس جانب حفاظت کی تھی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کی دیتی یا اللہ انس بن مرثد الغنمی نو جنت چو مقام عطا فرما جتے اسی رہنا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور حضور نال وفا حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعرن فرمانے اے میرے محبوب دے غلاموں لو لم یکن فیہ آیت مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری، فرمانے نہ ہوئے میرے حبیب دے غلاموں تانوں میں دستا چاہاں حضور کائنات جدو تشریف لے آئے ظاہری طور تے کوئی معجزہ بھی نہ لے کے آندے، حضور دا چہرہ انور حضور دی صداقت واسطے کافی سی۔ اور اس طرح نہیں نا پھر امام محمد رضا نے فرمایا کہ کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کے نانے عرب، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہاں اور اسلام جڑا نا اسلام اے بندے کچے نہیں لیندہ، اے بندے ادھر ادھر آلے نہیں لیندہ، اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ۔ ہاں اسلام نو جدو اسلام نو جفا مارے نا امیر المجاہدین نے تے اسلام نے یہ نہیں کیا بھائی بابا جی ویل چیئر تے ہم تے امتحان نہیں لینے، اسلام نے ڈٹ کے امتحان لیتے، ہر جگہ ہر میدان میں امتحان لیتے۔ جدو حضور دی محبت وارفتہ پایا اور صادق پایا تو پھر اسلام نے انعام بھی ہو دیتے کہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا جی بول دے کس طرح سن، چل دے کس طرح سن، بیٹھ دے کس طرح سن، گل کس طرح کر دے سن، شعر کس طرح پڑھ دے سن،
اور جناب پھر حج تک گنتیاں کر رہے ہیں کہ بابا جی جو دنیا تو گئے تے ماحول کی بنیا. اس دی وجہ ہے کہ اس دی ایک وجہ ہے کہ حضور نال محبت دا طریقہ ہی انے باب ہے. جنہاں سوچ کے محبت کی تھی وہ تا 1.5 میل نال نہیں چل سکے. تے جنہاں انے باب محبت کی تھی وہ کون؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بڑے امیر خاندان تو اسلام لیان تو پہلے آپ 400 درہم دا سوٹ پاندے اور وہ خوشبو استعمال کر دے کہ جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں بعد بھی لوگ پہچان لیندے کہ اتھو مصعب بن عمیر گزریا. لیکن حضور دی محبت اس بار رفتہ ہوئے غزوہ احد کی طرف جانے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تیبت بندے ہویا, صرف جس میں اسی دھوتی آدھے بوچھن آدھے پی آدھے دھوتی بدی ہوئی صرف حضرت مصعب بن عمیر نے. اور اسلام نے پہلے کپڑے بھی لوا لے. یار اگر کوئی گلہ کردہ نا اسلام ہوتے تو مصعب بن عمیر کر دے. آج اسی ساری نعمتاں کھا کے سارا کچھ کر کے پھر کہتے ہیں جناب دین تے کون چل سکتا. اسی ناموں سے رسالت واسطے نامی گیا تو کی ہوئے گا, ختم نبوت واسطے اسی نہ کیا ہوئے. اسلام ہوتے اگر کوئی گلہ کردہ تو حضرت مصعب بن عمیر کر دے. 400 درہم دا سوٹ پانا لا مصعب بن عمیر جب کلمہ پڑھیا تو جناب اسلام نے اگلے کپڑے بھی لوا لے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام ایک اپنا ماحول رکھدا, اپنا طریقہ کار رکھدا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے. اے علماء بیٹھے, اللہ نے ازل وچ سارے دلوں میں اللہ نے دیکھا. حضور دے صحابہ تو پاکیزہ کسے دے دل نہیں پائے, لیکن اللہ نے انہوں نے بھی کدی بدر اچ, کدی احد اچ, کدی خندق اچ, کدی مرسی اچ, کدی مستلق اچ, کدی یرموک اچ, کدی قادسی اچ, کدی تبوک اچ جا کے پھر آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوان. ہاں اس طرح نہیں انعامات تے مقامات مل دے. ایک گھر بیٹھے ہیں ستے ہیں اور اسی کہہ دئیے کہ جناب اسلام تخت تے آ جائے گا, حضور دا دین تخت تے آ جائے گا. حضور دے دین واسطے پہلے مصعب بن عمیر کی حالت میں جانا پائے گا. جس دن اسی سارے اس گل کے اتنے آ جاؤں گے اس دن کوئی مائی دلال حضور دا دین تخت تے آن تو روک نہیں سکتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بھائی احمد آباد والے تھکے بیٹھے ہو تو آخر دعوان الحمدللہ کر دینا. لیکن ساڑھے ایک منٹ ساڑھے آن دا بابا جی آدھے سن مول نہیں پیا. ساڑھے آن دا مول یہ ہے کہ لبے حضور دا نعرہ بلند ہو جائے تو ہر طرف گونج پہ جائے. جڑے آج سپریم کورٹ سے بھی بیٹھے سن انہوں نے بھی پتہ لگے کہ خالی گلہ نہیں, اے حضور دی ناموس تے پیرا دینا جان دیں بار بھی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا اجے ادھا سارا کام صفحے ہوتے کالی سیاہی نال ہویا. جے انج بھی نہ کام ہویا تا ساڑھے خون ہی حاضر ان صفحے انہوں لال کرن واسطے کوئی مسئلہ نہیں. اسا سارا کچھ رکھے ہی حضور دے نام واسطے ہویا. ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, اور کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور ساڑھے تحریک لبیک دے کارکن تے عاشق تاون کہ جڑے مار کے تو واپس آ جان دیں پھر حضرت انس بن نظر دی طرح کہن دیں کہ یا اللہ جے تو موقع دیتا تا اگلی باری تو ہی ویکھے گا اسی تیرے راہ وچ کس طرح لڑ دے ہاں.
لا یرین اللہ، لام تاکید ہے، اگے نون تاکید ہے، ہاں جی، یا اللہ تو بھی ضرور دیکھے گا کہ میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا۔ حضرت انس بن نضر میدان بدر وچ کسی وجہ نال پیچھے رہ گئے تے جناب افسوس دا اظہار کرتے سن کہ یا اللہ تیرے حبیب میدان بدر وچ گئے، تو 1000 فرشتے، 2 نال، پھر 4 نال، پھر تو کیا نہیں معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں، اس میدان چ میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ لیکن جڑے منافق سن نا منافق، وہ حضرت اسامہ بن زید نکے جیسن بالکل، حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو مدینے دی گلیاں چ منافق ڈراندے سن، جی میں آج سانو ڈراندے او جی کچھ نہیں رہنا، او جی سارا کچھ لٹیا جانا۔ منافق کہندے سن اے انہیں خبر آن لگی جناب سارے شہید ہو گئے، اے صحابہ بھی شہید ہو گئے، اے جناب خلفائے عشرہ مبشرہ بھی شہید ہو گئے، اے جناب فلاں بھی شہید ہو گئے، وہ بکواسات کرتے سن منافق حضرت اسامہ بن زید نو مدینے دی گلیاں چ۔ اسی طرح آج بھی منافق موجود ہیں، وہ کہنے گے سارے مارے جاؤ گے، میں کہا جے سارے حضور دے ناتے مارے بھی جائیے تے اس تو بڑی قیمت کیڑی ہے؟ اساں گردناں رکھی حضور واسطے ہوئی ہیں۔ حضرت انس بن نضر میدان بدر اس کسی وجہ نہ پیچھے رہ گئے تے دعا کرتے سن یا اللہ جے تو دوبارہ موقع دیتا نا تے تو بھی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑدا۔ اللہ نہ گل کی تھی، اللہ نہ گل کی تھی تے حضرت انس بن نضر میدان احد شہید ہو گئے، سارے صحابہ دیاں لاشاں پہچانیاں گئیاں، حضرت انس بن نضر دے نک کان کٹ کے انہوں نے مسئلہ کر دیتا، آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے پوریوں تو اے انگلی دے پوریوں دے تو آپ دی لاش پہچانی، پھر وہ گل پوری ہو گئی کہ یا اللہ تو بھی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑدا ہوں۔ تے بابا جی جڑے عاشق تیار کر کے گئے ایک گولیاں شیل لاٹھی چارج اے جناب انہاں تو نہیں ڈردے، وہ کیا آدھے تو دار بکھا ایسا نہیں ہٹنا، ہاں ایک جو مرضی ہے، اور اس واسطے کیونکہ بابا جی خود کہنے گئے کہ لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی، لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہاں انہیں مانا، انہیں مانا، اسی سارے حضور دے جان نثار، ہاں اسی سارے حضور دے جان یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ لوگ کہتے ہیں جی ہون تحریک لبیک دا مستقبل کی ہے، میں کہا ذرا کہ ہون تسی میدان لگ لین دیو، جنہاں دے پچھلی باری شناختی کارڈ نہیں سن بنے وہ بھی بن چکے ہیں، بڑے پچھلی باری سیانے نہیں سن وہ بھی سیانے ہو چکے ہیں، تے جنہاں پچھلی باری ڈبے چوری کیتے ہیں انہاں دا بھی پتہ لگ چکیا، سارے تیاری کر کے آنا، سارے تیاری کر کے آنا، میں مخالفہ نہیں کہتا، تسی بھی تیاری کر کے آنا تے انشاءاللہ ساڑھے جوان بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس باری تو آنوں دھاندری کرن دا موقع نہیں لبنا، یہ دھاندری تو سا کی تھی تھا پھر تو آنوں نسل کا موقع نہیں ملنا۔ ہاں ایک گلہ پرانیاں ہو گیا نسی کیا کوئی گل نہیں، بابا جی حدثن کوئی گل نہیں، میں آنا کوئی بھی گل نہیں، ہاں کوئی بھی گل نہیں، ہاں بابا جی حدثن کوئی نہیں، ساڑھی گل آنا اتھے کوئی گل نہیں، ہون ذرا سوچ سمجھ کے آنا، ہون ذرا جناب تگڑے ہو کے آنا، خبردار تحریک لبیک دے کسے ایک کارکن وال یا کسے ایک ڈبے والی کسے میڈی اکھنار دیکھیا، ہاں او ہاتھ بھی جناب پیچھا کر دیں گے، توڑ کے رکھ دیں گے، تو آنکھ بھی کاٹ کے رکھ دیں گے، بڑی جناب ادھر دیکھے گی، بالکل یہ گل سچی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
حضور دے غلامہ دی نہ جان اتنی سستی کہ کوئی قاتل اٹھ کے انہاں دی جان لین دے درپے ہو جاوے تے نہ جناب ووٹ اتنا بے قیمتی کہ جناب جڑا مرضی چور چکن دی کوشش کرے. ہاں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے اس طرح انشاءاللہ تخت آنا یہ سارے بھی رل کے آ جان حضور دے دین نو نہیں روک سکتے. ایک گلنا کر دیں ہوں تو ساڑھے دودھ پیندے بچے بھی کہنے لبیک یا رسول اللہ ہوں تو گل ہی کوئی نہیں ہوں تو انہاں تے بسوں گل باہر ہو چکی. اور میں اس مبارک تے بھی سنائی کہ پاکستان دے بڑے بڑے ذمہ داران نو انہاں دے جناب ہینڈلرز جنہاں نو کہتے ہیں نا ہینڈلرز جڑے انہوں نے چلانے او امریکی گماشتے تے جناب یورپی گماشتے انہوں نے اکٹھا کیتا انہوں نے کہا یار ساری گلاں ٹھیک ہیں تسی جناب انہوں نے قلعدم بھی کیتا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی تو کو اتنی فورسز ہیں اتنی طاقتاں اتنی ریاستی طاقت ہے ساری چیزیں موجود ہیں جناب تسی انہوں نے ڈک دے کیوں نہیں. یہ جناب جدو آنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پرچم ختم نبوت دا پرچم ناموس رسالت دا پرچم اسلام دا پرچم بلند کر کے ہر چیز الٹ کے رکھ دیں انہوں نے کہا جی ساری گلاں ٹھیک ہیں اسی انہوں پکڑ بھی لینے ہیں انہوں نے ہتھکڑیاں پا کے جیلیں بھی بند کر دینے ہیں ساری چیزاں ٹھیک ہیں انہوں نے جناب فور شیڈول بھی لا دینے ہیں انہوں نے بندے بھی شہید کر دینے ہیں گولیاں بھی مار لینے ہیں شیل بھی مار لینے ہیں زخمی بھی کر لینے ہیں واٹر کینن بھی چلا لینے ہیں تیزاب بھی سٹ لینے ہیں ہر ظلم کر لینے ہیں. انہوں نے کہا لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا ادو سانو نہیں پتہ لگدا کیڑی مخلوق اتر دی تے سارے نو پھینٹی لا دینے ایک گالے سے طرح ہی نہیں. حضرت امام بصری نے کیا فنسو بلا ذاتی ہی ما شئت من شرفن وانسو بلا ذاتی ہی ما شئت من عظمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. حضرت امام بصری فرما دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان ہوتے دنیا تے 70,000 پردے پا کے بھیجیں اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجدا ایک بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی حضور دا نام لے جاندہ اٹھ کے کھڑی ہو جاندی. ہاں حضور دا نام ہے ہی اس طرح اور بابا جی آخدے سن اسلام اپنی پاور رکھتا. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اسلام دنیا دا واحد جرنیل جس نے کدی اپنا قدم اٹھے آیا دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں کیتا انہاں دا کوئی اپنا کمال نہیں سی اور جڑے ٹوپی وچ حضور دی پیشانی دے وال سن نا سارا کمال انہاں دا سی. تے خالی دیکھو جی حضرت خالد بن ولید دے کول منہ مبارک ہون تا جدر منہ کرن فتح ہو جاوے تے جدو عاشق نعرہ لاندے حضور دا جان نہ لے کے تے پھر کیویں فتح نہ ہوئے جدر جان. ہاں اس واسطے تا اقبال کہ اللہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے مائے توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. اقبال کہندا اللہ بھی جاندا جدو اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت راسخ کر کے چلتے ہیں نا تو پھر رب بھی اپنی مدد فرماندا پھر رب بھی آخر تے آگے کہندا انی ماکم میں بھی تواڈے نال ہاں میرے حبیب دے دین واسطے اگے ودو. پھر رب کہندا اذا جاء نصر اللہ والفتح کیا بات ہے رب دی مدد آندی تادے. اور آخری گل کہ مسلمانہ دی وجہ اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. اقبال کہندا کہ اے جڑے کہندے نا جناب معیشت مر گئی فلاں چیزاں کوئی نہیں فلاں نہیں جناب اے نہیں اے وجہ نہیں. مسلمانہ دی سپین ہوتے 650 سال تقریباً حکومت رہی 650 سال حکومت مسلمان پوری طاقت آب و تابج لیکن اس وقت عیسائیاں نے ایک بڑی میٹنگ کی تھی بڑے جرنیل بلائے اور اس وقت دی جڑی بنکا عزابیلا سی اس نے بلایا انہوں نے کہا مسلمانوں نے شکست دینی اور تو کڑنا اس پین چو انہوں نے کہا مسلمان نہیں نکل دے اے بڑی اس ٹائم طاقت ہے چل بڑا انہوں کو اسلحہ اسباب افرادی قوت ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے کڑنا ہے تو سپین دے وچوں مسلمانوں نے کڑنا. انہوں نے کہا اس تو پہلے ایک طریقہ کار ہے انہوں نے 2 سپاہی بلائے انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی جاؤ مسلمانوں دے قلعے دے قریب جا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف حضور دی ناموس رسالت دے ہوتے بک کرو بکواس کر کے حضور دے خلاف
تے جدو انہوں نے کیا ہوتا مسلمان سانو مار دیں گے، انہوں نے کہا میں تو بڑے پیسے دیں گی، تو آڑی پچھو جناب اولاد نو بھر دیں گی، جائیداداں تو آڑے نال آ دیں گی، تسی جاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے قلعے دے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کی تھی انہوں دو سپاہیوں نے عیسائیوں نے، تے اتھو مسلمان سپاہیوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا بھئی کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا اسی عیسائیاں۔ پھر انہوں نے بکواس کی تھی، انہوں نے کہا کی کر رہے ہو تو دفع ہو جاؤ تو چلے جاؤ۔ انہوں نے جدو انہوں نے کچھ نہ کیا، اس سپاہی اتھو ہی واپس چلے گئے، واپس گئے تے جا کے ملکہ نے جب انہوں نے دیکھا زندہ واپس آ گئے، انہوں نے کیا انہوں نے سپاہیوں نے مسلمانوں نے تو ان کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا اسی حضور دے خلاف تے گل تک کیتی ہے لیکن مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ ملکہ کہنے لگی 3 دن دا انتظار نہیں کرنا، اے مسلمانوں نو اللہ دی مدد آندی ادو جدو انہاں دے دل وچ حضور دی محبت ہر چیز تو ود کے ہوندی۔ انہوں نے کہا ہونے حملہ کرو مسلمانوں دے اوتے، انہاں دے دل وچ انہاں دی نبی دی محبت نکل چکی، ہونے انہاں نو فتح نہیں ہونی، اے بھاویں تعداد وچ ود رہن، سانو فتح آندی ہو دو جدو ساڑھے دل وچ حضور دی محبت ہوئے، حضور دی غیرت ہوئے، حضور دی عظمت ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ نو فتح ایویں ہوندی رہی، صرف اے کیا راعینا کیا نا، راعینا کیا زبان ٹیڑی کر کے کہ اللہ نے قرآن بھیجا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ میرے حبیب اپنے غلاموں کو آکھو آئندہ راعینا نہ کہن، کیونکہ یہودی زبان ٹیڑی کر دیں، رب اپنے حبیب دی عظمت خود قرآن بیان کرے اور مسلمان کہیں کہ اس عظمت کو چھڑ کے دنیا کی عظمت تلاش کریں گے، پھر کہ گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور آخر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔